السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الممنوعات فی الصلاۃ، نماز کے اندر وہ کام جو منع ہے۔ ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، سب کو ذوق و شوق سے نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا، ہر کوئی نوافل کا اہتمام کر رہا ہے، تراویحوں کا کر رہا ہے، تو ہمیں یہ بنیادی کچھ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ کون سی چیزیں منع کی گئی ہیں جن کی وجہ سے نماز میں خوبصورتی ختم ہوتی ہے یا جس سے روکا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے نماز میں کمر پہ ہاتھ رکھنا منع ہے، اور نارملی بھی اگر دیکھیں تو اگر کوئی ایسے کمر پہ ہاتھ رکھ کے آپ سے بات کرے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی حساب لے رہا ہے، تو یہ معیوب انداز ہے، تو اس سے بچیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں اچھے طریقے سے۔ اور نماز کے اندر جو انگلیاں چٹکانا ہوتا ہے اس کو، اور انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا، اب یہ جو دو ٹائم ہوتے ہیں، جیسے عورتیں وضو کر کے نماز کی طرف جا رہی ہیں یا مرد مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ دونوں ٹائم میں کوشش کریں کہ انگلیوں میں نہ ڈالیں۔ اور یہ کیوں منع کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے ڈیفرنٹ حکمتیں ہوتی ہیں، تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ کیئرلیسنس کی ایک سٹائل لگتا ہے کہ جیسے لاپرواہی نہیں ہوتی، اور انسان اگر اس حالت میں ہوگا لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا جا رہا ہے، انگلیوں میں انگلیاں ڈال رہا ہے، تو محسوس ہوگا کہ اس کی اندیشہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے۔ جب وہ خود ہی کیئرلیس ہے تو وہ اپنے وضو کا دھیان کیسے رکھے گا؟ تو یہ بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اور وہ دوسرا یہ کہ محسوس کرنا چاہیے، جیسے ہی وضو انسان کر لیتا ہے نا، تو وضو کے بعد فوراً سوچے کہ میں حالت نماز میں چلا گیا ہوں۔ تو یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے نماز کی اصل حالت کا اثر، جو نماز کا ہمارے اثر جو کہتے ہیں نا خشوع چلا گیا، تو یہ خشوع لانے کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں کہ آپ وضو سے ہی اس کنڈیشن میں آ جائیں کہ آپ نماز کی حالت میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کی احتیاط کریں۔ اور ایک اور کام کہ جو نماز کے اندر جماعی آتی ہے، تو اس میں بھی اپنے حتی الامکان اس کو روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو ہے شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے، تو جب بھی کبھی جماعی آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیں، تو بچیں اس طرح کی غلطیوں سے۔ اور اس کے علاوہ نماز کے اندر جو آنکھیں ہیں نا، وہ آسمان کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی ایک تو وعید بتائی جاتی ہے کہ نگاہیں جو ہے نا اچک لی جاتی ہیں، یہ وعید حدیث سے پتہ چلتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ نماز کے اندر اگر نگاہیں جھکی ہوتی ہیں تو یہ بڑا انسان ہمبلنس، عاجزی، نارملی بھی اگر کسی انسان کو دیکھو کہ وہ نظر جھکا کے چلتا ہے تو اس کی بڑی ہمبلنس کی فیلنگ آتی ہے، اس کی عاجزی اس کے انداز میں دکھتی ہے۔ اور جو اٹھا کے نظر چلتا ہے تو یہ تکبرانہ انداز ہوتا ہے، اور کہاں نماز کے اندر یہ انسان اس طرح کی حرکتیں کرے، تو آپ کے جو نماز کی حالت آپ کی ایکسپریس کرتی ہے آپ کی فیلنگ، تو اوائڈ کریں ان چیزوں کو۔ اچھا، اس کے علاوہ نماز کے اندر یہ جو عورتوں کا نقاب پہننا ہوتا ہے یا منہ ڈھانپنا ہوتا ہے، یہ منع ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے جو عورت منہ ڈھانپتی ہے تو جب جماعت میں نماز پڑھے گی مردوں کے ساتھ تو وہ کیا کرے؟ تو مرد تو نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مسجد کے اندر ہوتے ہیں تو مردوں کی صف آگے ہوتی ہے، پھر بچوں کی ہوتی ہے، پھر عورتوں کی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے۔ اور جب حالت نماز میں جماعت میں ہوتے ہیں تو مرد تو ظاہر بات ہے پیچھے مڑ کے تو نہیں دیکھتے نا، تو وہ ظاہر بات ہے ساری جماعت شروع ہو جاتی ہے، سب آگے ہی ہوتے ہیں، تو اس میں نقاب اتار دینا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی کنڈیشن آپ کو لگ رہا ہے کہ مرد ادھر ادھر گھوم رہے ہیں یا احتیاط کی ضرورت ہے تو کیا کریں؟ نقاب تو اتار دیں گی بہرحال، کیونکہ منہ ڈھانپنا منع ہے، تو دوپٹے کو اتنا ڈھیلا کر کے اپنے چہرے کے سامنے، تو مرد آگے ہی ہوں گے جماعت کے، سائڈوں پہ اگر ایک خطرہ ہے تو اپنا جو دوپٹہ ہوتا ہے نا اس کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دیں تاکہ چہرے کی دونوں طرف سے نظر نہ آئے۔ اور اس کے علاوہ جو حرم میں کیا کریں؟ حرم میں بھی تو نماز پڑھی جاتی ہے اور وہاں پہ بھی نقاب تو اتارنا ہی ہوتا ہے، تو یہ اب کنڈیشن دیکھی جائے گی کون سی چیز واجب ہے۔ مثلاً ابھی ایک طرح سے ایک دو فیملیاں عمرے پہ جا رہی ہیں، دو تین فیملیاں جیسے جا رہی ہیں، اور ایک عورت ہے جو نارملی پردہ کرتی ہے، اور جب وہاں پہ حرم میں پہنچے گی تو وہاں پہ تو نقاب اتارنا ہے، تو اب وہ کیا اچھا لگے گا؟ معیوب لگے گا نا کہ وہ جو فیملی میں کبھی کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا اور وہاں جا کے تو وہ اس کا چہرہ دیکھنا شروع ہو جائے، ان کو موقع مل جائے گا اس کا چہرہ دیکھنے کا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر لہٰذا کیا کریں؟ تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ نارملی وہ حالت دیکھی جائے گی جو عام روٹین میں عورت کرتی ہے۔ ایک پردے والی خاتون کیا کرے؟ تو وہ ایسی جگہ ڈھونڈے کہ جہاں پہ تھوڑی سی آڑ ہو، اوٹ ہو، سائڈ ہو، تو وہ وہاں پہ نماز پڑھ لے گی، ٹھیک ہے؟ تاکہ نقاب اتارنا پڑے گا اور نقاب پڑھ لے گی، ٹھیک ہے؟ یہ ضروری ہے۔ اور اگر بہت ہی مشکل ہے کہ حرم میں اب ناممکن ہے، لوگ بہت زیادہ جیسے ابھی حالت لگتی ہے، تو نقاب میں رہیں، جیسے حرم کی ورکرز ہوتی ہیں نا وہ نقاب میں ہی سارے کام کرتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ اس بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تو یہ اس طرح سے احتیاط اس کی ضروری ہے۔
اچھا، حیرانگی کی بات تب ہوتی ہے کہ جب عورتوں میں بیٹھی ہوئی نقاب پہن کے بیٹھی ہوتی ہے، عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ کیوں کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور پورے بعض دفعہ ہوتا ہے درس کی مجلسوں میں، بعض دفعہ مسجد کے اندر اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں جماعت میں تو عورتوں نے نقاب پہنا ہوتا ہے، یا ایون کہ کسی کے گھر میں بھی عورتوں میں بیٹھی ہیں تو نقاب ہی نہیں اتارتی، عجیب جھنجھلاہٹ لگتی ہے۔ اور ایسے لوگ کیا سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، یہ کیا میسیج دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور اس نے دین کو کیوں مشکل بنا دیا، یا دین کا مذاق کیوں بنا دیا ہے، یعنی کہ دین کو کس طریقے سے یہ پریزنٹ کرتے ہیں، یہ کیسا دین ہے کہ عورتوں میں نقاب کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا جگہ کے حساب سے، مناسبت سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور دین کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ اس میں جو بتایا گیا ویسے کیا جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ نماز کے اندر صدل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ صدل کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ شولڈر پہ چادریں نہیں ڈال دیتے، اجرک اور چادریں اس طرح کی، تو شولڈر پہ دونوں کندھے سے لٹکی ہوں، تو اس طرح سے نماز میں یہ چادریں لٹکانا منع ہے۔ اور سجدے کی جگہ پہ جو پتھر ہٹانا، دھیان ادھر، یعنی ڈسٹریکشن کے کوئی بھی کام، اور نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ بھی منع ہے، کیونکہ جب تک انسان توجہ سے نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ بھی توجہ دیتا ہے۔ جہاں اس کا دھیان، نظریں ادھر ادھر گئیں تو سمجھ لیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے نظر ہٹا لیتا ہے، اسے توجہ ہٹا لیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تکیے پہ سجدہ کرنا یا گدے پہ، نرم چیز پہ سجدہ کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور جو مریض اگر ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا کہ اس کو نا زمین پہ سجدہ کرو۔ اگر سجدہ نہیں کر سکتا تو کیا کرے کہ صرف اشارے کے ساتھ جو ہے نا رکوع کرے، تو رکوع کو تھوڑا سا جھکے اور سجدے میں زیادہ جھکے، تو یہ ایک طریقہ ہے جس میں بچایا جاتا ہے۔ یہ احتیاط کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔